خواتین و حضرات، پچھلی دفعہ میں نے اپنے اس خاص ویڈیو میں جمہوریت کی افادیت پہ کچھ باتیں کی تھی اور اس خاص بات کا بھی تذکرہ کیا تھا کہ جمہوریت کو اپنے پٹری سے اتارنے والے جو بھی عناصر ہیں، اس وقت جو ماڈرن زمانہ ہے اس میں اگر ہم ذرا سا بھی دیکھ لیں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ملٹری ڈیموکریسی، بیوروکریسی یہ جو ہے ایک ایسا ادارہ ہے جو اگر اس کو کنٹرول نہ کیا جائے، اس کو لگام نہ دیا جائے تو یہ جمہوریت کو کی بساط کو لپیٹ دیتے ہیں۔ جو خاص بات اس حوالے سے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں تو میں یہ بات ہسٹوریکل ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ چرچل جو بذات خود آرمی میں رہ چکے تھے، اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ آرمی کے وہ ایڈمرل بھی فرسٹ جو پہلی جنگ عظیم تھی اس کے تھے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ بعد میں انتخاب کے ذریعے ملک کے وزیر اعظم بنے۔ دوسری جنگ عظیم میں کچھ جرنیلوں کے ساتھ میٹنگ کے بعد جب وہ نکلے تو اخبارات کی جو حضرات تھے ان کو انہوں نے ایک سوال کے جواب میں کہہ دیا کہ جنگ کوئی مذاق نہیں کہ اس کو جرنیلوں کے رحم کرم پر چھوڑ دیا جائے۔ اب جو سوچنے والی بات ہے وہ یہی ہے کہ اگر جنگ کو جرنیلوں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جا سکتا تو بلا سیاست کا جو نظام ہے بہت ہی پیچیدہ ہے۔ اس میں عوام آتے ہیں، مختلف طبقہ کے مختلف الخیال طبقہ جو ہے ان کے لوگ آتے ہیں، مختلف فرقے آتے ہیں، مختلف مذاہب آتے ہیں، بین الاقوامی طور پہ جو ہمارے تعلقات ہیں اس میں اپنا ایک مقام بنانا ہوتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ اس سارے عوامل کو ختم کرنے والے جو اس کی جو نارمل روٹین ہے اس کو ڈسٹرب کرنے والا جو پہلا عمل ہم دیکھتے ہیں وہ جرنیلوں کے ہاتھوں سے ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے ضروری ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ ضیاء الحق یا جنرل مشرف محمد کے نام سے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کام نہیں کرتے۔ ان کی جو ہاتھوں میں جو بیڑیاں ہوتی ہیں وہ باہر کی لگائی ہوئی ہوتی ہیں، ان کو ایک ایسے گیم میں وہ مبتلا ہو جاتے ہیں کہ پھر ان کو ادھر سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر میں اس حوالے سے ایک بات کہہ دوں کہ اگر پاکستان میں دیکھیں، جیسے پچھلے ہفتے بھی میں نے یہی ذکر کیا تھا کہ پاکستان کے اراضی میں اضافہ کرنے والا فیروز خانون تھا جو کہ ایک سیاستدان تھا، لیکن جنرل یحییٰ خان کے حکمرانی میں ہم سے آدھا پاکستان چلا گیا۔ اور تیسری بات جو میں نے عوام کے حوالے سے کی کہ عوام ہی ہیں جو ملک کو دفاع کریں گے۔ اگر کشمیر کا جو چھوٹا سا مختصر سا حصہ ہے جو پاکستان میں شامل ہوا یا پاکستان کے حصے میں آیا وہ بھی عوام نے لیا ہوا تھا اور لیا ہوا ہے، اور اس میں کسی فوجی کی وہ کرہائے نمایاں شامل نہیں ہے۔ اگر ہم خمینی کے انقلاب پہ غور کر لیں تو خمینی کے انقلاب آتی ہی اس نے فوج کو ڈسمینٹل کیا تھا، لیکن جب عراق نے مغرب یا مصر یا ہمارے جو دوسرے
مسلم ممالک ہیں ان کے کہنے پہ جب انہوں نے حملہ کیا تو پھر عام آدمی، عام نوجوان انہوں نے تربیت حاصل کی اور ان کے دان کٹھے کر دیے. نہ یہ کہ اپنے ملک کا تحفظ کر لیا بلکہ عراق کے اندر جا کے انہوں نے ان سے علاقے بھی چھین لیے. تو کہنے کا مطلب یہی ہے کہ اگر ہم پاکستان میں ایک اور حوالے سے میں بات کر سکتا ہوں جو اگلے ہفتے میں کروں گا کہ ملک کو مضبوط ہر حوالے سے کرنے والے عوامل جو ہیں وہ عوام ہی ہوتے ہیں. جب تک کہ عوام کو اعتماد میں نہ لیا جائے تو ملک کا تحفظ جو ہے وہ خطرے پہ پڑ جاتا ہے. اور اب تو ملٹری بیوروکریسی نے اپنے آپ کو اتنا مضبوط کر دیا ہے کہ خدا کرے کہ ان کو ہوش آ جائے، ورنہ وہی کچھ ہوگا جو ہم تاریخ میں دیکھ چکے ہیں. اور پاکستان کی ڈس انٹیگریشن کی جو وہ ہے کیمسٹری ہے، خدا کرے کہ وہ نہ ہو. لیکن ایسا لگ رہا ہے جیسے جناب مشرف کو اسی واسطے بٹھایا گیا ہے اور اس سے وہی کام کیا جا رہا ہے جس کا تذکرہ ابھی یونائٹڈ نیشن کے البرادعی نے کیا. وہ اس لیے کہ جب ملک کو خطرے میں ڈالنے والا عمل جو ہے اس کو برقرار رکھا جائے جو کہ مغرب نے برقرار رکھا ہے، تو پھر یہی کیمسٹری ہمارے سامنے آتی ہے. اور اس کیمسٹری کو کیسے کنٹرول کیا جائے، اب عوام اور ہماری سول سوسائٹی نے اس کے بارے میں کچھ کرنا ہے. میں اپنی بات اس پہ ختم کرتا ہوں. اگلے ہفتے میں دوبارہ حاضر ہوں گا. خواتین و حضرات، میرے جتنا بھی میں نے کہہ دیا ہے اس پہ آپ لوگ اپنے کامنٹس کریں. میں مزید جاننا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے خیالات کیا ہیں تاکہ میں اس حوالے سے اپنا جو مزید تبصرہ ہے اس کو کر سکوں. اس لیے کہ ہم سب مل کے ہی اس کام کو آپ بڑھائیں گے اور مجھے آپ کی مدد چاہیے.